میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج جس مہمان کو پہلی بار میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر لے کر آیا ہوں, آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, میں خود ان کا بڑا فین ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں, ہسٹری ہو, چاہے قرآن پاک ہو, ہر معاملے کے اوپر جو ہے ان کی گہری نگاہ ہے, اس کے اوپر ان کی اپنی ریسرچ ہے, اس کے اوپر ان کی ایک محنت ہے, اور اس کے بعد یہ اس تمام اپنی جو ریڈنگ ہے اس کی بیس کے اوپر یہ پھر اپنی اوپینین بناتے ہیں. آپ ان کی اوپینین سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو لاجک کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سینس میک کرتی ہے, اور میں خود ان کا بڑا مداح ہوں. السلام علیکم احمد حسن عربی صاحب. تھینک یو سو مچ حسن بھائی, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی. پہلا کوشچن سر میرا آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, ایک طرف ایران جو ہے وہ گر نہیں رہا امریکہ سے اور اسرائیل سے, اور دوسری طرف جو نقصانات ہو چکے ہیں, ٹاپ لیڈرشپ ایران کے پاس نہیں رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ مذاکرات چاہتا ہے لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں, تو کیا سچویشن بن سکتی ہے اور ایران کے مفاد میں کیا چیز ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں حسن بھائی, دنیا میں اس وقت میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ 2 لیولز کے اوپر تبدیلیاں آ رہی ہیں, انپریسیڈنٹڈ چینجز آ رہی ہیں. سب سے پہلے جو ورلڈ آرڈر ورلڈ وار 2 کے بعد مارز وجود میں آیا تھا, جس کو نیو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, جس میں گلوبل انسٹیٹیوٹس بنے, IMF کا مارز وجود میں آیا, پھر اس کے بعد اس کو طاقت ملی یونائٹڈ نیشنز, یورپین یونین, یہ اس طرح کے سارے جو فریم ورکس بنے, جو لبرل اکنامک ماڈل دنیا میں امپلیمنٹ ہوا کیپٹلسٹک اکانومی کے ساتھ, یہ سارا جو نیو ورلڈ آرڈر ورلڈ وار 2 کے بعد مارز وجود میں آیا, اس کو نیو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اب وہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, اور اس کی جگہ نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. دوسری طرف دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پچھلے 25 سے 30 سال دنیا یونی پولر رہی, مطلب یہ کہ دنیا میں ایک ہیجمن تھا, ایک سپر پاور تھی, امریکہ. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. سو اب دنیا اس یونی پولر سے بھی تبدیل ہو کے ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, کہ ایک آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. سو یہ 2 چینجز دنیا میں آ رہی ہیں. ایک بیسک جو فیکٹر ہوتا ہے, ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, جب چینج ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک چیز گر کے نئی چیز کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, یہ بڑا بلڈی ہوتا ہے, اس میں بہت ساری تبدیلیاں, بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں. سو اسی حساب سے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی تبدیلی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو آپ اس فارم اور شیپ میں دیکھ رہے ہیں, یہ اس حالت میں موجود اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں امریکہ کی سیکورٹی گارنٹیز نے بہت وائٹل رول پلے کیا. امریکہ کیونکہ اس وقت $38 ٹریلین کا مقروض ہو چکا ہے, امریکہ کے اندر بہت زیادہ کرائسس ہے, اور امریکہ کا نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ آپ 1 سال کا پڑھیں تو وہ بھی اپنی پاور کو اپنے گھر کے اندر یا اپنے ہیمیسفیئر کے قریب لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو وہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ سیکورٹی گارنٹیز جو امریکہ نے دی ہوئی تھی, امریکہ اس کو وڈرا کرنا چاہ رہا ہے. پہلی تو یہ تبدیلی آ رہی ہے. جب امریکہ یہاں سے نکل کے جائے گا تو ایک سیکورٹی ویکیوم کریٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر, اس سیکورٹی ویکیوم کو فل کرے گا کوئی نہ کوئی ملک. سو امریکہ کی اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ اسرائیل اس ویکیوم کو فل اپ کرے, لیکن اسرائیل یہ قابلیت نہیں رکھتا. دوسری امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اب تاریخی طور کے اوپر سب سے کمزور ہو چکا ہے. پچھلے 3 سال میں اسرائیل اپنا جو وجود ہے اس کو جسٹیفائی ہی نیریٹو وارفیئر کے تھرو کرتا تھا, مظلومیت کے تھرو کرتا تھا. پچھلے 3 سال کے بعد اس وقت گلوبل سرویز یہ کہتے ہیں اسرائیل از the most hated country in the world, Netanyahu is the most hated prime minister in the world. اب اسرائیل کے اندر 5% اسرائیلی اسرائیل پرماننٹلی چھوڑ کے جا چکے, جتنے لاکھوں لوگ ویسے ہی گئے ہوئے ہیں, اس کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے نا. پرماننٹلی جو چھوڑ کے, جنہوں نے اپنی نیشنلٹی کینسل کرا دی. اسرائیل کا جو ٹیک انڈسٹری ہے وہ بری طرح ڈائیو کر رہی ہے. لوگ اپنی جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر لگا رہے ہیں. پولیٹیکلی اسرائیل میں پچھلے آپ یہ 2019 آنورڈز اگر آپ دیکھیں تو 2 سالوں کے اندر 3 الیکشنز ہوئے. پولیٹیکل ٹرموائل بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے. نیتن کے خلاف انتہا سے زیادہ کیسز ہیں. اسرائیل کے اندر جو جوز کمیونٹی ہے, یعنی عاشق نازی جوز, مزاری جوز, ایتھوپین جوز, آپس میں اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ آپ مسلمانوں کا شیعہ سنی ڈیوائیڈ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو وہ سوسائٹی اپنے ورسٹ کے اوپر ہے اس ٹائم, اور اسرائیل اتنا کلوز ہے اس وقت کلیپس کے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس سچویشن میں اسرائیل کے لیے لائف لائن ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں ہوتی رہیں.
ٹھیک ہے. جب مڈل ایسٹ میں جنگیں ہوتی رہیں گی تو انٹرنل ٹرموائل کی طرف نظر ظاہر بات ہے یونٹی ہو جائے گی اندر ملک کے اندر, تو یونٹی ہو جائے گی. اسی وجہ سے پچھلے 800 دنوں میں چوتھی دفعہ حملہ کیا اسرائیل نے ایران کے اوپر. سو امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے, ایران چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ ہو, نئی لیڈرشپ ہے, چوتھے ٹیئر کے اوپر آ کے وہ کھڑے ہیں, پہلے تینوں ٹیئرز جو ہیں وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو چکے ہیں. اسرائیل آن دی ادر ہینڈ وہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں پھیلے, لیکن اس وقت جنگ کرنا وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو جنگ میں اگر ڈی ایسکلیشن آتی ہے, جنگ میں پاز آتا ہے, امریکہ بھی چاہ رہا ہے, ایران بھی چاہ رہا ہے, خطے کے ممالک بھی چاہ رہے ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی چاہ رہے ہیں, یہ سارا پاز اگر آ جاتا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا. نہیں, لیکن یہ پاز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران چاہتا ہے پاز, کیونکہ ایران تو کہتا ہے کہ اگر تو جنگ بند کرنی ہے تو مستقل جنگ بندی ہو اور اس کا ایک گارنٹیز ہو. اب کیا امریکہ گارنٹیز دے گا, اور اگر امریکہ گارنٹیز دے گا بھی تو اسرائیل اس کو سپوائل کرنے کی کوشش تو کرے گا نا سر؟ جی بالکل, دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل اس کو سپوائل کرے گا. اسرائیل بہت بڑا سپوائلر ہے, وہ پہلے بھی سپوائل کر چکا ہے. ایران دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایران کہے کہ جی مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے لہٰذا سیز فائر کر دو, تو ایسی بات نہیں جی ہے. ایران لارجر جو ایران کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی میرے میں امن آئے گا, مڈل ایسٹ کے اندر امن آئے گا, اس خطے کے اندر امن آئے گا تو ہی میری پروگرس ہوگی, اکنامکلی میں اسٹرینتھنڈ ہوں گا. تو ایران کا تو ایک اس طرح کا پرسپیکٹو ہے نا, اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو. ایران نے تو جنگ شروع بھی نہیں کی, جنگ شروع بھی اسرائیل نے کی, تو خواہش تو ان لوگوں کی ہے جنگ کرنے کی, ایران کی تو نہیں ہے. جب آپ ایران پہ جنگ امپوز کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی ویلنٹلی انہوں نے اس کو جنگ کا مقابلہ کیا. امریکہ کی اس وقت امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا مڈل ایسٹ کے, اگر امریکہ ایک حد سے زیادہ مڈل ایسٹ کے اندر انوالو ہوتا ہے تو یہ تو رشیا اور چائنا کے لیے بہترین ہے نا. جی رشیا اوپنلی کہا ہے, رشیا کہتے ہیں I will try to turn Middle East into America's Ukraine. جی اس طریقے سے رشیا یوکرین کے اندر باک ڈاؤن ہوا. سو امریکہ یہ نہیں چاہتا, اسرائیل یہ چاہتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کی لائف لائن ہے اس بات میں. اگر 1 سال 2 سال کا پاز آ جاتا ہے مڈل ایسٹ میں جنگیں, بل کلنٹن کا وہ بیان جو مشہور ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ جو مڈل ایسٹ میں جنگیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نیتنیاہو اقتدار میں رہ سکے. تو مڈل ایسٹ کے اندر اگر امن آ جاتا ہے تو اسرائیل کا وجود جو ہے آپ کو ود ان ایئرس یہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کرے ویسے کبھی ایسا ہو, ہم تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے اسرائیل کو ٹوٹتا ہوا, پھوٹتا ہوا, بکھرتا ہوا. حسن بھائی اس میں میں تھوڑے سا, اگر آپ مجھے اجازت دینا تو آپ کے پلیٹ فارم پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اصل میں ذہنی طور کے اوپر اس طرح کا ہمارے خلاف انفارمیشن وارفیئر ہوئی ہے پچھلے 100 سالوں میں, 1985 آنورڈز, تھیوڈور ہرزل آنورڈز, کہ ہم ذہنی طور پہ اس طرح مفلوج ہو چکے ہیں کہ میں ٹرکی کے اندر میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں میرا اپنا جو تھیسس تھا دیٹ واز آن گریٹر اسرائیل. میرے ساتھ والوں نے جو تھیسس دیا انہوں نے سیریا, اس کا تھیسس یہ تھا میری جو اس کے سیریا اگر تباہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کے ریپرکشنز. اور پوری دنیا کے اندر, میڈیا کے اندر, ایکڈیمیا کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں لبنان ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا, ایجپٹ کے اندر کیوس آ گیا تو کیا ہوگا, ایران ٹوٹ گیا تو مڈل ایسٹ کی. آپ کو کہیں بھی یہ ڈسکشن نہیں ملے گی کہ اسرائیل کی کیا کمزوری ہیں, اسرائیل کی کیا ویکنیسز ہیں, کیونکہ ہم ذہنی طور کے اوپر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں بحیثیت مسلم نیشن, ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم پوری مسلم دنیا کی تباہی ڈسکس کر لیں گے. آڈیٹ یونو نے 1970 کے اندر یونو پلان دیا کہ مسلم دنیا تباہ ہوگی تو اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہے. کسی مسلمان اسکالر نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل اگر ختم ہو گیا, جس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں, جو کہ کمزور ترین نیشن ہے, جو کہ امریکہ کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے, جس کے اندر ایکسٹریم ٹرموائل ہے, ڈیوائیڈ ہے, موسٹ ہیٹڈ کمیونٹی ان دی ورلڈ, موسٹ ہیٹڈ نیشن ان دی ورلڈ, ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. اچھا, اسرائیل کے اندر اب تھوڑا سا اگر اسرائیل کے بارے میں ہم جاننا چاہیں آپ سے, تو آپ کا پورا تھیسس ہے اس کے اوپر, تو احمد بھائی یہ بتائیں کہ اسرائیل کے اندر ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ کتنے ڈومینیٹ کرتے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کے اوپر؟ دیکھیں اسرائیل کے اندر ہارڈ لائنر جو ہے نا, نیتن ایک طرح سے ہارڈ لائنر کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. نیتن یاہو کی سپورٹ کے اندر جو اس وقت یہ رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جب یہ اقتدار میں آیا تو لیفٹ آلریڈی اس کے خلاف تھا. اب اس وقت جو الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہے نا, ایک تو آرتھوڈاکس جوز ہیں, اس کے آگے جا کے الٹرا آرتھوڈاکس آتے ہیں, جو ایکسٹریم رائٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. تقریباً 30-40% کے قریب آنے والے دور میں اسرائیل کا جو پاور کوریڈور ہے اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے. الٹرا آرتھوڈاکس جوز جو ہیں وہ بیسیکلی ریالٹی سے بہت دور سمجھے جاتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر الٹرا آرتھوڈاکس جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے پاور کوریڈورز کو گریب کر لے تو وہ سوسائٹی اگین ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے. وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہی ساری کہ مسیح آئے گا اور وہ یہ سب کچھ کرے گا, اور اس طریقے سے کہ اینڈ ٹائم شروع ہو چکے ہیں, وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے وجود کو, لیکن ریالٹی اس کے برعکس ہے.
Okay. ریالٹی اس کے برعکس ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پچھلے 1000 سال 2000 سال میں ہمیشہ یہ ایک طرح سے جو اس طرح کے زائنسٹ ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی جو حکومت ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ سے ڈسپرس ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ سائیکل ہے جو کنٹینیوڈ رہے. پروپیگنڈا اتنا تھا کہ جی آئرن ڈوم ہے, انٹچیبل ہے, ایسا اینٹی جو ہے انہوں نے جو ڈیفینس سسٹم رکھا ہوا ہے, اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی ایون کے پتہ تک جو ہے کوئی پتھر تک نہیں مار سکتا اسرائیل کے اندر. پھر ہم نے تل ابیب کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر تباہی کے مناظر دیکھے اور ایران کی جانب سے وہ بھرم جو ہے وہ توڑ دیا گیا اسرائیل کا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کی سپورٹ ہٹ جائے تو اکیلے اسرائیل اس خطے کے اندر سروائیو کر پائے گا جو اس کی حرکتیں ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں حسن بھائی. میرے پاکستان بنانے والے ہمارے فاؤنڈنگ فادر جن سے زیادہ خوبصورت اور انٹلیکچولی گرون پولیٹیکل مائنڈ 21ویں صدی میں پیدا نہیں ہوا. قائد اعظم نے 1946 میں فرمایا تھا کہ آج اسرائیل کے پیچھے سے برطانوی اور امریکی سپورٹ نکال لے تو میں دیکھتا ہوں کتنے دن سروائیو کر سکتا ہے. برطانوی سپورٹ نکل گئی تھی, امریکی سپورٹ نکل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو کبھی غلط ثابت نہیں کیا, ان کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل ایک دن بھی سروائیو کر سکتا ہے امریکن سپورٹ کے بغیر, اور یہی پینک ہے اسرائیلیز کو. امریکنز کے اگر بس میں ہو اگلے 1000 سال امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرے, لیکن امریکہ کے اپنے حالات ایسے ہو چکے ہیں. $38 ٹریلین کا قرضہ ہے. فیلاڈیلفیا سے لے کر کیلیفورنیا تک ان کی گلیوں میں آپ دیکھیں کہ ہوم لیسنس اس وقت اپنے عروج پہ ہے. امریکہ کے اندر غربت اس وقت اپنے عروج پہ ہے. امریکہ میں ڈرگ ایڈکشن اپنے عروج پہ ہے. فیلاڈیلفیا کی گلیاں آپ دیکھیں نا, ایسے لگتا ہے زومبی اپوکلپس آیا ہوا ہے جس طریقے سے ایڈکٹس وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. اسکول شوٹنگ اپنے عروج پہ ہے. اس سے زیادہ کبھی اسکولوں کے اندر جا کے شوٹنگ انسیڈنٹس نہیں ہوئے. غربت جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح, ہر لحاظ سے امریکہ جو ہے وہ جو بیرونی جنگیں کر رہا ہے اسرائیل کے لیے اس میں ڈپلیٹ ہو چکے. اب امریکہ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ واپس اپنے ریسورسز وہاں سے نکالے. یہ پینک اور یہ شیورز بھیج رہا ہے اسرائیل کی ایگزسٹنس کو. اسرائیل پریکٹیکلی کین ناٹ سروائیو. ان کے ساتھ وہی ہسٹوریکل ریپیٹیشن ہونے والی ہے جو پچھلے 1-2000 سالوں سے ان کے ساتھ ہوتی رہی. اچھا احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ ایران کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل اب یہاں سے کیا ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کو یعنی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ ایرانینز جو ہیں ان کی اپنی ایک پرائڈ ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے. ایران کا ابھی اس جنگ کے بعد ایران آپ کو سروائیو کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر یہ جنگ 1 منٹ کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ایران فائنینشلی بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کر پائے گا؟ کیا ان کے جو بیسک جو لیونگ کی ریکوائرمنٹس ہیں جس کے لیے ابھی پیچھے احتجاج ہو رہے تھے, مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بہت پیچھے رہ چکا تھا ایران, تو وہ تمام جو گیپس ہیں ان کو فل کر پائے گا اگر سینکشنز بھی اٹھ جاتی ہیں تو؟ دیکھیں حسن بھائی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اس جنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو اس میں تو حقیقت نہیں ہے. ایران کو نقصان ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ امریکہ کو نقصان نہیں ہوا تو اس میں بھی حقیقت نہیں ہے. امریکہ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, اور آپ نے اسرائیل کو نہیں تو اسرائیل کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ کہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈائنامکس اس جنگ کے بعد چینج نہیں ہوں گے تو بالکل یکسر تبدیل ہو کے رہ جائیں گے. ہر چیز تبدیل ہوگی. اسرائیل will not be the same Israel after this war. America is not going to be the same US after this war. And Iran is not going to be the same Iran after this war. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ایران کی ہے which is being led by پریزیڈنٹ پزشکیان. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے اندر جب ایران کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تھے تو پزشکیان نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے تھے ایرانین پریزیڈنٹ نے, جس سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اتنی ہارڈ لائن اپروچ جو ہے وہ نہ لے. ایران بھی تھوڑے بہت کنسیشنز کرے اور اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرے. اور اس وقت وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے ایرانین پریزیڈنٹ. اور آپ اگر دیکھیں گے کہ آگے جا کے سیز فائر ہوتا ہے تو ایران کی طرف سے بھی کچھ کنسیشنز آئیں گے اور ویسٹ کی طرف سے اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھی بہت سارے مشتبہ خامنائی میرے خیال سے اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایران کے اندر. جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے فیصلے نہیں ہیں, لیکن جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اٹ سیلف بڑا کلیئر اور ویزیبل جو ہے وہ اس بات کو کر رہا ہے کہ مشتبہ کے ہی وہ کلوز سمجھے جاتے ہیں. جی, مصباح خامنائی ڈیفینیٹلی ہی از لیڈنگ اٹ. لیکن جو انسٹیٹیوشنل ڈیپتھ ہے اس وقت, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایرانین فگر کے ساتھ رابطے میں ہوں, تو اس پہ بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے ڈپلومیٹس کے وہ جس سے رابطے میں ہیں وہ پزشکیان ہیں.
سو پزشکیان کی اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک اپروچ ہے, اور آئی تھنک مجتبیٰ خامنائی کی بھی جو سوچ اور اپروچ ہے وہ ان سنک اور ان لائن ہے ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ. they are on the same page. اور آئی تھنک اگر یہ سیز فائر ہوتی ہے تو اس کے بعد ایران کے اوپر سے سینکشنز ڈیفینیٹلی ریموو ہوں گے, اینڈ ایران از اے رچ کنٹری, کلچرلی رچ کنٹری, وہ سروائیو کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاریخ گواہی دیتی ہے. ہم دوسری طرف آتے ہیں. اب آتے ہیں جی ان ممالک کی طرف جن کے اوپر ایران حملہ آور ہوا, یعنی سعودیہ کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں. یہ دو ممالک ایسے تھے جہاں پر امریکن بیسز تو موجود ہیں, لیکن ان کی وہ بیسز ایران کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوئی. باقی ممالک سے بیسز سے وہاں سے اٹیک ہو رہے تھے, لیکن یہ دو بیسز ایران کے اوپر حملہ آور کے لیے حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے. پھر بھی ایران نے ان پر حملے کیے. جو ریسٹرین شو کیا ان ممالک نے, جو ہمیں بتاتے ہیں, جو میری اپنی معلومات بھی ہیں, کہ وہ پاکستان نے ان کو اس پر قائل کیا کہ آپ ریٹیلیشن نہ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اگر یہ معاملہ جس طرح کی کوئی جنگ ختم تو نہیں ہوئی نا, مذاکرات تو ابھی ہونے ہیں, مذاکرات اگر ان کیس اگر ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو یہ معاملہ یہیں پر رکا رہے گا, اور اسی طریقے سے وہ رسپونڈ کرتے رہیں گے, یا مزید اگر حملے ہوئے ایران کی جانب سے تو پھر یہ ممالک جواب بھی دے سکتے ہیں. اچھا دیکھیں حسن بھائی, ہم ایز اے مسلم ہم ساروں کا دل دھڑکتا ہے کہ جو ایران کے ساتھ ہوا بڑا غلط ہوا. جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی وہ پوری مسلم دنیا اس کے اوپر آبدیدہ تھی. لیکن میں بڑا اوپنلی اور پبلکلی یہ بات کرتا ہوں کہ ایران کی جو پالیسی تھی جی سی سی کنٹریز کو اٹیک کرنے کی, آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. مجھے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو لگی. مجھے وہ دیکھیں 70s کے اندر آڈیڈ یینون ایک اسرائیلی فارن پالیسی انفلوئنسر گزرا ہے, اس نے مشہور یینون پلان دیا. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ آل یور آڈینس کہ پلیز یوٹیوب پہ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے آڈیڈ یینون کا یینون پلان پڑھیے. یہ کارنر سٹون ہے اسرائیل کی فارن پالیسی کا. 1970s کے اندر وہ یہ بات لکھ رہا تھا, اور یہ آفیشلی ایکسیپٹڈ ہے اسرائیل کی فارن آفس کے. 1970s میں وہ لکھ رہا تھا کہ ہمیں جو مسلم ورلڈ ہے اس کے درمیان میں سول وار اور لڑائی اور فائٹ کروانی ہے. اس نے کہا یہ جو ہم انٹرنل جنگیں کروا رہے ہیں نا آپس میں, شیعہ سنی فساد اور یہ وہ سارا ملکوں کے اندر, یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن گریٹر اسرائیل تب تک نہیں بن سکتا جب تک نیشنل لیول کے اوپر یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑے. سو وہ ان کا وہ پلان تھا. وہ پلان آپ نے ابھی دیکھا کہ فائنل سٹیج کے اوپر جب اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا تو اس نے ساری انویسٹمنٹ اور ساری انفارمیشن سکوپ جو ہے اس بات پہ جھونکا کہ مسلمان دنیا آپس میں لڑے, کیونکہ جب تک مسلمان دنیا آپس میں نہیں لڑے گی. آپ دیکھیں نا 70 سالوں سے گریٹر اسرائیل کہہ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے, ابھی بھی اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے, ابھی بھی اس حد تک ایکسپینڈ نہیں کر سکے کہ جتنے ان کے پاس پاور اور ریسورسز یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. اگر تھے تو آج تو آدھے عرب ورلڈ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے. لہٰذا انہوں نے یہ پلان کیا تھا اس جنگ کے اندر کہ جو ریموٹ وارفیئر ہوتا ہے نا, یہ نئی جو ایولیوشن ہو رہی ہے وارفیئر کی, اس میں ڈرون آتا ہے ایک, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا ریموٹ جو ہے وہ تل اویو میں ہے یا تہران میں ہے, جو مڈل ایسٹ کے اندر ہٹ کر رہا ہے, آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. جی بالکل. سو اسی پراسپیکٹ کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں سول وار کروائیں گے. ٹکل کارلسن نے کہا, یقینی طور پر میں یہ بات آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ یہ حملے کچھ تو وہاں سے بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایران کی جانب سے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ اس کا جو کچھ تو پتہ لگ جاتا ہے نا. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی ریموٹ وارفیئر کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ہم فالس فلیگ آپریشن بھی کروائیں گے, اور ایران unfortunately played directly into their hands. Whoever was designing Iran's policy کہ ہم یہ عرب کنٹریز کے اوپر اٹیک کریں گے, جب امریکہ اپنے بحری بیڑے لے کے آ رہا ہے, جب امریکہ اپنے وہ جو فیول انجیکٹرز ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر فیول کرتے ہیں ان کے ایئر کرافٹ کو فائٹ کرتے ہیں, جب وہ لے کے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر بیسز کا استعمال نہیں کر رہا. ساری مسلم کنٹریز نے اس کو منع کیا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ایران کا ان کنٹریز کے اوپر اٹیک کرنا اٹ از ڈیپلی ایکسٹریملی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ تھا کہ اس ساری سچویشن کے اندر جب ایران سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, سعودی عربیہ نے بہت خوبصورتی سے ریسٹرینٹ دکھایا. سعودی عربیہ نے وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ اور وہ فارن پالیسی ڈیپتھ دکھائی جو کہ ریکوائرڈ تھی مڈل ایسٹ کے اندر. لیکن سعودی عربیہ اور ایران جو ہے ان کے آپس میں انسیکیورٹی بہت زیادہ تھی. ایران کو ایشورنسز چاہیے تھی, سعودیز کو ایشورنسز چاہیے تھی. عام طور پہ یہ کام پچھلے 70-80 سالوں سے امریکہ کر رہا تھا اپنے انٹرسٹ اور اپنے فائدے کے لیے. وہ درمیان میں میڈیٹ کروا دیتا تھا کہ جی پاکستان نے اس پر یہ رول پلے کیا ہے.
اس دفعہ پاکستان played this role, اور یہ جو thesis تھا ہمارا جی. کہ there's only one country in this world that can provide security umbrella to Middle East, جو کہ naturally emerge کر, اسرائیل کو تو artificially لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, naturally جو country emerge کرتی ہے as a security guarantor, as a net stabilizer, as a security provider, as a mediator in the Muslim world, naturally وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان نے وہ کام آپ کو کر کے دکھایا. پاکستان brought the pause, اور یہ بات میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ آڈٹ یینون کا یینون پلان اور وہ سازش جو 70 سے یہ لوگ پلان کر رہے تھے جس میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی, وہ بڑی سازش جو اس وقت اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکی تھی, اس کو ختم کیا ہے پاکستان نے. الحمدللہ. اچھا سید عاصم منیر کی ایک پرسنالٹی آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عرب ورلڈ کے ہیرو بن چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو پریز کرتا ہے, چائنا ان کی تعریفیں کرتا ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ یعنی ایران میں بھی ہی از ویل ریسپیکٹڈ. تو ایک شخص جو کہ پوری گلوب کے اوپر جو ہے اس وقت چھایا ہوا ہے, چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ہمارے پاکستان کے, لیکن پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے, کوئی سپر پاور نہیں ہے. کیا وجہ ہے ایکچوئل کہ وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اب دنیا نے ان کو پریز کرنا شروع کر دیا؟ ہمارے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھا, لیکن کوئی کمیونیکیشن کی ان کی ایبلٹیز ہیں, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, یا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تمام کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں حسن بھائی, میں جتنا ان کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں, یا بیکاز میں تو دیکھتا رہا ہوں جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے اب تک کا جو سفر ہے, تو قرآن کی ایک آیت ہے جو بڑا اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جس کو چاہے عزت دے, اللہ جس کو چاہے ذلت دے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور جس طریقے سے یہ ساری, اب میں آپ کو فیکچولی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قائد اعظم کی ایک اور سٹیٹمنٹ مجھے یاد آئی. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد ایک خط لکھا اپنے دوست کو, اور اس خط میں لکھا کہ یہ پاکستان بن گیا, اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ملک بن سکتا ہے اگر اس میں فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا. یہ بہادر یار جنگ کو قائد اعظم نے خط لکھا. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام تھا, میں نے یہ ملک بنا دیا, لیکن آنے والے دور میں اس ملک کو جنگیں فیس کرنی پڑیں گی, اور وہ کام کسی اور کا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قوم کو وہ لیڈر دے تو جنگوں میں اس کی رہنمائی کر سکے, تاکہ اللہ اس ملک سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, میرے نہیں. سو دنیا کے اندر اس وقت جو کانفلکٹس اور وارز ہو رہی ہیں, اس میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکلی دیکھیں, میں نے عرب ورلڈ کو پڑھا ہے, عرب کرائسس کو پڑھا ہے. عرب ورلڈ کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ لیجٹمیسی, جس کو کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ, جس کے پریکٹیکل لیڈرشپ کی نہیں بات کر رہا کہ ملک کا صدر کون ہے, وہ کون ہے, جس کو عرب ورلڈ کمفرٹیبلی فالو کر سکے, جس کی لیڈ لے سکے, جس کی بات کو وہ ایکسیپٹ کر سکے. اس کی دو کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ پریکٹیکلی پروفیسر حسین شکشل ہے, انہوں نے کتاب بھی لکھی مڈل ایسٹ کے کرائسس کے اوپر, انہوں نے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر ایکسپلین بھی کیا اس کتاب میں, ٹرکش پروفیسر. وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب ورلڈ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے جس کا فیملی لینیج جو ہے وہ ہاشمی ہوتا ہے, مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ان کے پاس اختیار اور طاقت ہوتی ہے. تو اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر, ایک تو وہ سید بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں, پھر دوسرا پریکٹیکلی پورے مسلم ورلڈ کی سب سے پاورفل فوج کے وہ ہیڈ بھی ہیں, چیف بھی. تو وہ دونوں چیزیں نیچرلی اللہ کی طرف سے ان کی پرسنالٹی میں آئی ہیں. پھر حافظ قرآن بھی ہیں, عربی زبان بھی جانتے ہیں یہ بھی, اور اب when he was the DA سعودی عربیہ کے اندر ان کی سروس ہے. پھر اس کے ساتھ عربک اتنی اچھی لکھتے ہیں کہ گرامیٹیکلی فلالیس ان کی عربک ہے, اور he can also speak Japanese as well for your information. وہ جاپنیز بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مطلب he's very. دوسرا آپ دیکھیں, جب وہ ایران جاتے ہیں تو ایران کے جو سپریم لیڈر جن کی شہادت ہو گئی ہے, وہ جب آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے فیلڈ مارشل, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں اور میں بھی مولا علی کا بیٹا ہوں. تو اس طریقے کا جو ڈیپتھ ہے یہ نیچرلی جو وہ لے کے آ رہے ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹلی جس طریقے سے انہوں نے یہ جو وارفیئر ہے نا, یہ بھی ایوالو ہو رہا ہے, اور اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے کہ پچھلے 1000 سالوں میں اتنی تیزی سے وارفیئر ایوالو نہیں ہوا. یہ ریموٹ وارفیئر کا دور ہے, یہ
جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر کا دور ہے، اس وارفیئر کے دور کے اندر کنفیوژن، مس پرسیپشن، انٹیگریشن اتنی زیادہ چیزوں کی ہو چکی ہے کہ جنگ جو ہے وہ منٹوں کے اندر اس کا پاسا پلٹ جاتا ہے. پورے مسلم ورلڈ کو اب ان جنگوں کا سامنا ہے، لیکن کسی مسلم کنٹری کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے سکسیسفلی اس وارفیئر کو کے اندر اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنے کا. تو وہ نیچرلی مئی کے اندر جو ہم نے جنگ فیس کی ڈیمونسٹریٹ کر دی ہم نے. تو اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن، تو اللہ تعالیٰ نے ٹرین ہی ہماری لیڈرشپ کو ایسے کروایا کہ وہ پریکٹیکلی دے نو کہ اس ریموٹ وارفیئر میں کیسے نیویگیٹ کرنا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنی گراؤنڈ کے اوپر وکٹریز کو فورن پالیسی کے اندر ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو. اسی وجہ سے پوری دنیا ان ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ بھی کر رہی ہے. چاہے امریکنز جو ہیں، امریکن ڈپلومیسی کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا پڑھا بھی امریکن پروفیسرز کے ساتھ کام بھی کیا، تو وہ ایک چیز کی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ قدر اس بات کی کرتے ہیں کہ کون سے ملک کا لیڈر اپنے انٹرسٹ کو، اپنی قوم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا ہے فیلڈ مارشل کے اس میں، جب چائنیز نے یہ دیکھا ہے، جب رشینز نے یہ دیکھا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ اگین ساری چیزیں اینڈ پہ آ کے، یہ تو سارے ہم نے دنیاوی وہ باتیں کر لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. سر آخری 2 سوال آپ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو آپ نے کہا کہ جی اب ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے جو ہے وہ اب ایمرج کر رہے ہیں، تو فائنینشلی پاکستان کے لیے آپ کو لگتا ہے کوئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کھلیں گی اس جنگ کے بعد، یا پاکستان کو پرانے ہی اپنے وسائل کے اوپر جو ہے نثار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان پہ پریکٹیکلی حسن بھائی دنیا نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. 4 ارب کی ڈیل آپ کر رہے ہیں آذربائیجان کے ساتھ، لیبیا سے آپ اربوں روپے کی ڈیل کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا کے ساتھ، آپ کے اندر جو خزانے ہیں وہ ابھر کے باہر آ رہے ہیں. پاکستان پریکٹیکلی پوری دنیا کے ساتھ اکنامک ڈیلز کر رہا ہے. ہمارے JF تھنڈر سے لے کر باقی جو ملٹری اکوپمنٹ، امریکہ بنا کیسے اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی ڈیفینس پروڈکشن کی وجہ سے، اور پاکستان کی ڈیفینس پروڈکشن کی وجہ سے. آپ چائنا پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہا تھا امریکہ کو کمپیٹ کرنے کی اپنے ڈیفینس اکوپمنٹ میں، لیکن نہیں کر سکا. اور فرانس کے ایک ڈیفینس اینالسٹ نے یہ لکھا کہ چائنا کے اکوپمنٹ کو دنیا میں منوانے والے پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی ایئر فورس ہے. سو پاکستان کی یہ ویلیو اور یہ ورتھ ہے. جہاں تک فائنانسز کی بات ہے، پرابلم ہمیں آتی ہے اپنے اندر گورننس میں، پرابلم ہمیں آتی ہے ایڈمنسٹریٹو جو ہیمریجز ہو جاتی ہیں اس کے اندر، جو کہ 70 سال کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ایک ہمارا بیگیج ہے. تو باہر سے تو پاکستان کو اکنامک جو ہے وہ بینیفٹس ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن آئی ہوپ کہ ہم اندر جو ہیمریجز ہیں ان کو ہم ختم کریں. تو پاکستان کا تو بہت بہت برائٹ فیوچر ہے اکنامکلی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جیو پولیٹیکلی آپ گین کر رہے ہوں اور اکنامکلی آپ نیچے رہ رہے ہوں. ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے آپ آنے والے چند مہینوں میں دیکھیں گے کس طریقے سے بہتر ہو رہی ہے. اور انڈیا پر کیا امپیکٹ آئے گا اس جنگ کے بعد، اور پاکستان کی جو امپورٹنس مل رہی ہے پاکستان کو؟ دیکھیں نا، پاکستان جو ہے وہ ان 3 ممالک میں شامل ہے جو اس جنگ کو بند کروا رہے ہیں. اور میں بڑا پر امید ہوں، اپٹیمسٹک ہوں کہ یہ جنگ بند ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے، جنگ بندی مجھے دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ اب امریکہ بھی نہیں چاہتا اور ایران کو یہ گارنٹی چاہیے کہ جنگ مستقل بند ہوگی ہے. تو پھر جب ایسی سچویشن ہے تو دونوں فریقین جنہوں نے جنگ بندی کرنی ہے وہ تقریباً آمادہ ہے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ. تو اس میں پاکستان جو ایک رول پلے کر رہا ہے، جو کہ امپورٹنٹ رول ہے، اگر پاکستان ہوسٹ کرتا ہے یا یہ ٹرکی کے اندر جو ہے یہ ایکچوئل جنگ بندی کے جو سٹیج ہے وہ سجتا ہے، دونوں صورتوں میں پاکستان کی امپورٹنس تو ہوگی نا جی. تو پھر انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، انڈیا کہیں پہ بھی نہیں کھڑا. اور میں جے شنکر سے پوچھا نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس ساری پروسیس میں کہاں پہ تھا، تو اس نے کہا US واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سو وہی انڈیا کی بات ہے کہ انڈیا وہیں پہ ہے جہاں پہ یہ تھے. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایک کارما نا ایک انڈینس کی ٹرم ہے کارما جی. سو وہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. یہ افغانستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی بھیجتے ہیں، ابھی بھی بھیجتے ہیں. پاکستان کہتا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں سے دہشت گردی آ رہی ہے، انڈینز دہشت گرد بھیج رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے تھرو، اور افغانستان سے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی بھیج رہے ہیں، اور یہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں، پوپی کی کلٹیویشن کرتے ہیں، ڈرگ مافیا پورا ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو یہ بڑا اپنے ٹیلی ویژنز کے اوپر نا مذاق بناتے تھے کہ یہ بڑا متکبر ہو کے یہ کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی آپ بھی اصل میں سرچ کریے گا منی پور لکھ کے نا کہ منی پور کے اندر کیا حالات ہے. منی پور کے اندر اس سے ریلیٹڈ نا پورا انڈیا اس وقت رو رہا ہے کہ میانمار سے دہشت گرد منی پور کے اندر آتے ہیں، یہاں آ کے پوپی کی کلٹیویشن کرتے ہیں اور انڈیا کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں.
رہے ہیں. سو وہ جو انہوں نے بیجا ہے ارد گرد اپنے, اب وہی کاٹنے کا وقت آ گیا. ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو یہ کرتے چلے آئے ہیں. جہاں تک انڈیا کی فارن پالیسی کی بات ہے, انڈیا کی جو فارن پالیسی تھی وہ پریکٹیکلی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کو نریندر مودی لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. نریندر مودی جس طرح کا انڈیا, آپ پچھلے 1000 سال 2000 سال کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس کے جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انڈیا کبھی بھی یونائٹڈ نہیں رہا, یہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہا ہے ریاستوں میں. اور یہ اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں اٹ آلویز ٹیکس اے مسلم رولر ٹو یونائٹ انڈیا. اچھا جی. ہمیشہ سے انڈیا کو یونائٹڈ مسلمانوں نہیں رکھا ہے, جو سونے کی چڑیا بنایا مسلمانوں نہیں بنایا. اب یہ جو پچھلے 70 سال سے ایک آرٹیفیشل الائنس آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں سے بھی آپ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو نکال دیں تو جو آرٹیفیشلی انہوں نے اپنی ریاستوں کو اکٹھے رکھا ہوا ہے وہ ایک آرٹیفیشل ایک انوملی ہے. آپ انڈینز یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے نقشے سے آج آپ لکیریں نہ مٹائیں, انڈیا کے نقشے سے آپ اگر ریاستوں کے نام مٹا دیں تو شاید ہی کوئی انڈین ہو کہ وہ واپس وہ نام لکھ سکتا ہو. اچھا ٹھیک, آپ نہیں لکھ سکتے, اتنی ریاستیں نہیں لکھ سکتے. سو انڈیا اس وقت اپنے ویٹ سے زیادہ پنچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اکھنڈ بھارت کا ایک فیک نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا, ہندو راشٹر کا ایک فیک نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا. اب وہ سارا کلیپس کر رہے ہیں, اس کو کمپاؤنڈ کر دیا جو مے کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے بعد سے ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے. آج پاکستان پریکٹیکلی دنیا کا, میں اللہ کا فضل اور کرم اور شکر ادا کرتا ہوں, اور کچھ بڑا نہیں بولنا چاہتا, لیکن اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے, اور ہمیں عاجز بھی رہنا چاہیے, پاکستان اس وقت دنیا کا سینٹر ہے. الحمدللہ. اور انڈیا آپ کو پیریفریز میں بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انڈیا کے بارے میں یہ بات ہو رہی, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی ڈپلومیٹک ٹاکس آپ نے کرنے ہو آپس میں, انڈینز کو دور رکھیں, کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے انفارمیشن لے کے کہاں پہ پہنچے. یہ ان کی کریڈیبلٹی کا لیول ہے. وہ جے شنکر کی ٹویٹ آپ نے دیکھ لی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح کی فرسٹریشن ہے ان کے اندر. وہ جو لفظ اس نے استعمال کیا نا جے شنکر نے, یہ ان کے اوپر بڑا فٹ آتا ہے, یہ ان کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ فٹ آتا ہے, اور وہ اس سے بھی بلکہ یہ ورس ان کے اپنے ایکشنز ہیں, جو ان کی ہسٹری ہے, ریسنٹ ہسٹری دیکھ لیں, اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے, وہ کہتے ہیں we are not going to dignify it with a response. Exactly. So انہوں نے جو بات کی ہے, یہ ایک ڈپلومیٹ, خود بھی ایک سیزن ڈپلومیٹ ہے اور ڈپلومیٹ کا بیٹا بھی ہے جی. تو اس نے اپنے باپ کی لیگیسی کو بھی کس طریقے سے ڈیٹیریوریٹ کیا. میں نے لکھا تھا اس کے اوپر what a sad ending to this family legacy, تو وہ جے شنکر نے کروائی ہے. یہ بیسکلی جو ایک کہتے ہیں نا جلن ہے, حسد ہے, اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے نا ایک آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ دوسرا استعفیٰ بھی تو مانگ رہے ہیں نا, جے شنکر سے استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا, ہمیں انجوائے کرنا ہے. اور میرے خیال میں کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ہمارے لیے خوشی کی بات ہو نہیں سکتی. جس طریقے سے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سے متعلق جو ہے وہ اپنی آگ نکالتے ہیں, جس طرح وہ شہباز شریف صاحب سے متعلق جو ہے اپنا غصہ کر نکالتے ہیں, جس طرح وہ اسحاق ڈار صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور پھر دین اگین کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پاکستان کو فراہم کیا کہ پاکستان یہ جنگ بندی کا جو ہے وہ اس کروانے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر اس کے بعد تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ صف ماتم جو بچھا ہوا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال بہت شکریہ احمد بھائی, آپ نے وقت دیا اور میں نے بڑا انجوائے کیا, اور ہمارے ویورز کے لیے انشاءاللہ یہ بڑی انفارمیٹیو سیشن تھا جی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے جی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.